نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رمضان کے حوالے سے سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر فرض کیے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے پاس کچھ خزانے میں کمی ہوئی کہ ایک پورا مہینہ اس کی مخلوق جو ہے وہ بھوکی اور پیاسی رہتی ہے دن کے وقت؟ ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان میں ہماری خوراک بڑھ جاتی ہے، کہ ویسے ہم نے جو کھانا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ہم افطاری میں اور سحری میں کھاتے ہیں، مختلف قسم کے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقصد بیان کیا کہ روزے کا در حقیقت مقصد کیا ہے۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ میں کئی باتوں کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے، تم سے پہلے جو قومیں آئیں ان پر بھی تھے۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پرہیزگار بنے، متقی بنے، تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی در حقیقت انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کی پامالی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ ایسا تقوی نہیں کہ ہم معاشرے کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے، عزیز و اقارب یا دوستوں کے ڈر سے، کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، یا اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے ہم اپنے آپ کو بظاہر نیک نہ بنائیں اور لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ کیا تقوی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب میں اکیلا بیٹھا ہوں اس وقت بھی اگر گناہ کے سارے اسباب میرے پاس موجود ہوں، گناہ کے سارے وسائل میرے پاس موجود ہوں، لیکن پھر بھی میں گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں، اس لیے کہ یہاں ایک ذات ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اس کو تقوی اور پرہیزگاری کہا گیا۔ اس کی مزید وضاحت ایک واقعے سے کرتا چلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی ساتھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کعب مجھے بتلائیے کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر، آپ نے کبھی ایسے رستے میں سفر کیا کہ جہاں پر کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، دائیں بائیں کانٹے موجود ہوں، اور وہاں سے درمیان سے آپ گزرے ہوں؟ اب عرب کے معاشرے میں ایسے کئی راستے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کعب میں نے کئی دفعہ سفر کیا ہے، کئی دفعہ گزرا ہوں ایسی جگہوں سے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، اے عمر، آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعب میں وہاں سے ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کے ساتھ سمیٹ لیتا ہوں، اور درمیان سے گزر جاتا ہوں، اور سمیٹتا اس لیے ہوں کہ کسی کانٹے کے ساتھ میرا کپڑا اٹک کر خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ ان کانٹوں سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو بیچ میں سے گزر جاتا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، عمر، اسی چیز کو تو تقوی کہا گیا ہے، کہ دنیا کی زندگی کے اندر جہاں آپ کے دائیں بائیں ہر طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کی پامالی ہو رہی ہو،
آپ کی زندگی میں آپ کے دائیں بائیں وہ سارے وسائل موجود ہوں، وہ ساری سہولتیں موجود ہوں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کر سکتی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والی سارے اسباب موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود ان ساری وسائل کے، ان ساری سہولتوں کے باوجود آپ اپنی زندگی کو اس انداز سے بسر کرتے چلے جائیں کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جائیں، اسی کو تو تقویٰ کہا گیا ہے۔ ایک بات کو میرے بھائیوں دوستو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں رکھیں، روزے کا مقصد تقویٰ کہ سارے وسائل موجود ہیں، خرابیاں برائیاں ہوتے دائیں بائیں موجود ہیں، لیکن آنکھ ہے کہ وہ خرابی کی طرف نہ جائے، زبان ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کی نافرمانی والی بات ہو، کان ہیں تو ایسی چیز نہ سنے جو اللہ کی نافرمانی والی ہوں، ہمارے ہاتھ وہ کام کریں جو اللہ کی نافرمانی والے نہ ہوں، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف موجود ہو، ہم جہاں بھی ہوں، چاہے اکیلے ہوں چاہے کسی کے ساتھ موجود ہوں، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے، لہذا ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے پوری رمضان کی برکات کو ہم سمیٹ سکیں، رمضان کے پورے فوائد ہمیں حاصل ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہمارے اندر کمزوریاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ہم اپنی اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی اصلاح کریں، تقویٰ اختیار کریں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتے ہوئے ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔